کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ کیا یہاں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں نیک لوگوں کو ان کے نیک کاموں کا انعام ملتا ہو؟ مقدس روح کی آواز آئی، ہاں چلو تمہیں وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں۔ اس جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ اس کالے پہاڑ کی دوسری جانب ہے، میرے پیچھے کالے پہاڑ کی دوسری طرف آؤ۔ ماریا کو بھی جنت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ دونوں کالے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچ کر دیکھا کہ ہرے بڑے پھلدار درختوں میں گھرا ہوا ایک شاندار حسین باغ ہے۔ مقدس آواز نے کہا، میرے ساتھ جنت کے دروازے پر آؤ۔ جنت کا دروازہ سونے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ تھیو سانگ اور ماریا اندر داخل ہوئے تو ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا جس میں پھولوں کی ایک ایسی گہری اور روح کو تازہ کر دینے والی خوشبو تھی جو ماریا اور تھیو سانگ نے پہلے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ مقدس روح نے کہا، یہ جنت ہے، یہاں تم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہمیشہ قائم رہنے والی خوشیوں کے مزے لوٹتے دیکھو گے۔ جس کے بارے میں تم پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لینا۔ جنت کا باغ جہاں تک نظر جاتی تھی پھیلا ہوا تھا۔ چاندی کے پانی کے فوارے جگہ جگہ چل رہے تھے۔ ان کا پانی اوپر جا کر سونے کے حوض میں گرتا تو موتی بن جاتا۔ زمرد کی روشوں پر خوبصورت اور چمکتے چہروں والے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سیر کرتے پھر رہے تھے۔ سبزہ ایسا تھا کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جگہ جگہ شفاف نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہونڑیں سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ٹوکریوں میں رنگ برنگے خوشبودار پھولوں کے ہار لیے گھوم رہی تھیں اور جنت میں رہنے والوں کے گلے میں ڈال رہی تھیں۔ درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے، شاخوں پر رنگین پرندے چہچہا رہے تھے، پھولوں کی طرح کی تتلیاں پھر پھرا رہی تھیں۔ ماریا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، خداوند تیرا جنت کا وعدہ سچا ہے، یہی وہ جنت ہے جہاں تو نے اپنے نیک بندوں کو داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تھیو سانگ بھی حیران تھا، اس نے کہا، ماریا میں نے اتنی حسین خوبصورت جگہ کائنات کے کسی سیارے میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے پھولوں کے ایک گوشے پر ایک خوبصورت آدمی کو زرق برق لباس پہنے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ ہونڑیں اس کے بالوں میں موتیاں پرو رہی تھیں۔ ماریا نے پوچھا، اے مقدس روح، یہ آدمی دنیا میں کیا کرتا تھا؟ مقدس روح کی آواز آئی، یہ آدمی بڑا حیادار تھا۔ گلی میں نظریں نیچی کر کر گزرتا تھا۔ کوئی بزرگ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا تو خود آگے ہو کر کھڑا ہو جاتا اور اس بزرگ کے لیے راستہ چھوڑ دیتا کہ وہ پہلے گزر جائے۔ دوسرے تختے پر ایک نوجوان نظر آیا کہ جس کی ساری پوشاک پھولوں کی تھی، پھولوں کے بستر پر لیٹا تھا۔ سونے کی تپائی پر خوشبودار جنت کے ٹھنڈے پھل پڑے تھے جنہیں وہ مزے لے کر کھا رہا تھا۔ ہونڑیں اسے پھولوں کے پنکھے جل رہی تھیں۔ تھیو سانگ نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو مقدس روح نے جواب دیا، یہ نوجوان جب دنیا میں رہتا تھا تو باغ میں سیر کرنے جاتا اور کبھی کوئی پھول نہیں توڑتا تھا۔ کوئی پودا کسی بچے نے توڑ دیا ہوتا تو اسے سیدھا کر دیتا تھا۔ اللہ کو اس کی یہ نیکی بہت پسند آئی اور اسے جنت میں یہ خوبصورت مقام دلا دیا۔ تیسرے تختے پر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ سر پر ہیرے جواہرات کا چمکیلا تاج پہنے زمرد کے بنے ہوئے تخت پر بیٹھا تھا۔ رنگین پرندے درختوں سے
پھولوں کے ہار چونچ میں پکڑ کر لاتے ہیں اور اس نوجوان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نوجوان ہوا میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سرخ سیب آ جاتا ہے جسے وہ مزے لے کر کھاتا ہے۔ دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے تو سرخ میٹھا کھلا ہوا انار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے موتیوں جیسے سرخ انار کے میٹھے دانے چن چن کر اس نوجوان کے منہ میں ڈالتے جاتے ہیں۔ مقدس آواز نے کہا، یہ نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ اللہ میاں نے اس کے سچ بولنے کی جزا میں اس کو جنت کا یہ ٹکڑا بخش دیا ہے۔ چوتھے تختے پر فرش پر ریشمی قالین بچھا تھا جس پر سرخ گلاب کی پتیاں اور گوٹے کی نازک تاریں بکھری ہوئی تھیں۔ قالین کے درمیان میں سبز ریشم کی ایک زر کا چادر بچھی تھی جس پر ایک نوجوان چنبیلی اور سفید گلاب کے تکیے پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ حسین نازک گردنوں اور سفید تاج والے موڑ ناچتے ہوئے اس نوجوان کو اپنے نیلے پروں سے ہوا دے رہے تھے۔ دو حوریں سوئے ہوئے نوجوان کے پاؤں دبا رہی تھیں۔ ماریا یہ منظر دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے مقدس روح سے پوچھا کہ اس نوجوان نے دنیا میں کیا نیکی کی تھی جس کے صلے میں اسے یہ مقام ملا ہے۔ مقدس روح نے کہا، یہ نوجوان جب اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو اس کی عادت بن گئی تھی کہ رات کو جب اس کی والدہ صاحبہ سو جاتی تو یہ ان کے پاؤں دبایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی والدہ کی خدمت کے عوض اس کو جنت بخش دی۔ جنت کے 5ویں تختے میں ماریا اور تھیوسانگ نے ایک ایسا چھوٹا سا حسین مکان بنا ہوا دیکھا جس کی دیواروں پر لال جوڑے تھے، دروازے ہیرے جواہرات سے بنائے گئے تھے، باغ میں پھول کھلے تھے، موتیوں کے فوارے چل رہے تھے۔ ایک حسین اور نورانی صورت والے بزرگ اپنے حسین بال بچوں اور نیک بیوی کے ساتھ باغ میں ریشمی قالین پر بیٹھے تھے۔ دسترخوان بچھا تھا، حوریں اور غلام ان کے آگے آگے قسم قسم کے خوشبودار کھانے چن رہے تھے۔ مقدس آواز نے کہا، اس شخص نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا کر پالا ہے۔ یہ دنیا میں ایک بڑا سرکاری افسر تھا۔ اس کے پاس لوگ لاکھوں روپے کی رشوت لے کر آتے تھے مگر یہ کبھی رشوت نہیں لیتا تھا۔ تھوڑی سی تنخواہ پر ہی اپنے بچوں کو دال روٹی کھلا کر گزارا کرتا تھا۔ 5 وقت اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اللہ میاں نے اس کے نیک اعمال کے صلے میں اسے جنت میں لال و گوہر جہاں یہ ابد تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرے گا۔ اس کے آگے شہیدوں کے تختے تھے جنہوں نے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وطن پاک کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ وہ زندہ انسانوں کی طرح سے جنت کے حسین ترین محلات میں رہ رہے تھے جہاں انہیں جنت کی ہر نعمت میسر تھی اور جہاں ہر وقت چاندی سے بھی زیادہ حسین نورانی روشنیاں پھیلی رہتی تھیں۔ ماریا نے ان نیک دل عیسائی بزرگوں اور ہلکے خدا کی خدمت کرنے والے لوگوں کے بھی تختے دیکھے جہاں پھولوں اور جواہرات سے سجے ہوئے محل تھے اور ہر طرف روشنی اور خوشبو ہی خوشبو تھی۔ جن کے دلکش نورانی روشوں پر یہ بزرگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ ماریا خدا کے حضور سجدے میں گر گئی اور گر گرا کر دعا کی کہ اے خدا، مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیری جنت میں جگہ پاؤں۔ مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا، مجھے دوزخ کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ تھیوسانگ بھی اس جنت دوزخ کے مناظر سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ مقدس روح کی آواز نے کہا، یہاں دنیا کے زندہ لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم چونکہ دنیا میں رہ کر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے رہے ہو،
اسی لیے جب میں نے تمہارے خلائی جہاز کو، خلائی راکٹ کو خلا میں گزرتے دیکھا تو خاص اجازت لے کر تمہارے راکٹ کا رخ اس سیارے کی طرف موڑ دیا۔ تھیو سانگ نے سوال کیا، تو کیا یہ وہ سیارہ نہیں ہے جس کی طرف زرد خلائی شیطانوں نے اس کا رخ فکس کر رکھا تھا؟ نہیں، مقدس روح نے کہا، اگر تم اس زرد خلائی شیطانوں کے سیارے پر پہنچ جاتے تو وہاں سے کبھی واپس اپنی زمین پر یا کسی دوسرے سیارے پر نہیں جا سکتے تھے۔ ماریا نے مقدس روح کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے مقدس روح، آپ مہربانی کر ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ ہم امبرناگ اور کیٹی سے کہاں مل سکتے ہیں۔ آپ کو تو ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا۔ مقدس روح نے جواب دیا، میں تم لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ امبرناگ، کیٹی اور اس کے ایک خلائی دوست شیکالی یہاں سے 10,000 نوری سال کے فاصلے پر سینا تھون پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ ماریا نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا تھا، یہ کیٹی کی نئی سہیلی شیکالی کون ہے؟ مقدس روح نے کہا کہ شیکالی سینا تھون سیارے کے حکمران کی بیٹی ہے۔ اس کو خلائی مخلوق اغوا کر زمین پر لے گئی تھی۔ اب امبرناگ اور کیٹی ایک خلائی جہاز پر اس کے ساتھ اس کے سیارے سینا تھون کی طرف جا رہے ہیں۔ امبرناگ، کیٹی نے شیکالی کو خلائی مخلوق کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ تھیو سانگ نے پوچھا، مقدس روح، کیا آپ ہمیں سینا تھون سیارے کے متعلق بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ خلائی نقشے پر کس زاویے پر ہے؟ مقدس روح نے اپنی آواز میں تھیو سانگ کو خلائی راستے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ماریا نے کہا کہ ہم سیارہ سینا تھون پر امبرناگ کیٹی سے مل سکیں گے۔ مقدس روح نے کہا، یہ کائنات کا راز ہے جو مجھے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، تمہیں خلائی سفر مبارک ہو۔ لیکن ماریا بولی، وہ مقدس روح، ہمیں امبرناگ کیٹی کے بارے میں کچھ تو بتا دیجیے۔ مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ مقدس روح جا چکی تھی۔ تھیو سانگ نے ماریا سے کہا، ماریا بہن، مقدس بزرگ کی روح جا چکی ہے، چلو اپنے خلائی راکٹ پر چلتے ہیں، اب ہمیں بڑا طویل سفر طے کرنا ہے۔ وہ کالے پہاڑ کو عبور کر نسواری پہاڑیوں کی وادی میں آگے، جہاں ان کا راکٹ اسی طرح سے کھڑا تھا۔ تھیو سانگ اور ماریا راکٹ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بٹن دبا کر سیڑھی اندر کھینچی، دروازہ اپنے خلائی سوٹ کو اتار کر نچلی منزلوں میں خاص جگہ پر رکھا اور اوپر والا منزل میں آ کر کاکپٹ کیبن میں بیٹھ گئے۔ تھیو سانگ نے مختلف بٹن دبا کر کمپیوٹروں، رڈار اور ساری ضروری مشینری چلا دی۔ پھر ایک بڑا سرخ بٹن دبا دیا، راکٹ کے نیچے سے ایک زبردست دھماکے کے ساتھ شعلہ نکلا، راکٹ کو دھچکا لگا اور وہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا راکٹ جنت دوزخ کے سیارے سے دور، بہت دور تاریک خلا میں سیاہ سینا تھون کی طرف روشنی کی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ آدم خور مخلوق، اب ذرا امبرناگ، کیٹی اور شیکالی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے انہیں خلائی جہاز میں چھوڑا تھا جس میں امبرناگ، کیٹی اور شیکالی سوار تھے۔ ان کے ساتھ فرعون مصر کی ممی بھی تھی۔ ناگ، جیسا کہ آپ پہلے سے جان چکے ہیں، بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ سانپ کی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں ہے۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، اس میں نوجوانوں جیسی طاقت نہیں رہی۔ امبر اپنی پوری انسانی شکل میں ہے۔ کیٹی اس کے پاس خلائی جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھی ہے۔ خلائی لڑکی شیکالی بھی ان کے ساتھ ہی کیبن میں ہے۔ کیٹی اور شیکالی چونکہ دونوں خلائی لڑکیاں تھیں، اسی لیے وہ ہی جہاز کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ شیکالی کو امبرناگ کیٹی نے دشمنوں سے نجات دی تھی اور دنیا پر اب کوئی جگہ رہنے کے لائق نہیں رہی تھی، اسی لیے شیکالی انہیں ساتھ لے کر اپنے سیارے سینا تھون کی طرف جا رہی تھی، جہاں شیکالی کے باپ اچھال کی حکمرانی تھی۔
شکاری نے اپنے باپ کی خلائی حکومت کے بارے میں امبر اور ناگ کیٹی کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہاں لوگ اس امن و امان سے رہتے ہیں۔ ان کے خلائی جہاز کو خلا میں سفر کرتے ہوئے بہت وقت گزر چکا تھا کہ خلا میں دور نیلے رنگ کا ایک سیاہ چمکتا سیارہ نظر آیا۔ شکاری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خلائی جہاز کی سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو کیٹی، یہ نیلا سیارہ سینا تھون ہے۔ یہ ہمارا سیارہ ہے، بس ہم یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ امبر نے سیارے کے نیلے رنگ کو دیکھ کر پوچھا، اس کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ شکاری بولی، اس لیے کہ ہمارے سیارے میں ایک بہت بڑی نیلی جھیل ہے۔ یہ وہی جھیل سورج کی روشنی میں چمک رہی ہے۔ ناگ نے اپنا برا سر اٹھایا اور دور سینا تھون کے نیلے سیارے کی طرف دیکھا اور بولا، اس جھیل کا پانی کیسا ہے شکاری؟ شکاری نے کہا، میٹھا، بالکل آپ کے پانی کی طرح۔ کیٹی اور شکاری نے جہاز کی رفتار کو کم کر دیا کیونکہ سینا تھون سیارے کا گولا اب قریب آ گیا تھا اور خلائی جہاز اس کے دائرہ کشش میں داخل ہونے والا تھا۔ کیٹی اور شکاری دونوں بڑی ماہر خلا باز تھیں۔ انہوں نے جہاز کو سینا تھون کے دائرہ کشش میں داخل ہوتے ہوئے بڑی مہارت سے سنبھالے رکھا، اگرچہ جہاز کو بے حد دھچکے لگے اور وہ خلا میں 2-3 بار اوپر کو اچھل گیا۔ ناگ نے اپنا برا سر پکڑ لیا اور کہا، میرا تو انجن پنجر ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ امبر نے مزاق کے موڈ میں کہا، ناگ بابا، تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ ناگ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، اگر تم اچانک بوڑھے ہو گئے تو تمہارا جسم تو جوڑیوں کا ڈھیر بن جائے گا۔ میں تو پھر بھی چل پھر سکتا ہوں، آخر تم 5000 سال کے ہو۔ امبر مسکرایا، ناگ بھائی تم تو ناراض ہو گئے، میں تو مزاق کر رہا تھا۔ کونے میں رکھی فرعون مصر کی ممی خاموش تھی۔ کیٹی اور شکاری کی ساری توجہ جہاز کو کنٹرول کرنے میں لگی تھی۔ سینا تھون سیارہ ان کے خلائی جہاز کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کیٹی نے اس زبردست کشش کو نارمل کرنے کے لیے وہ الٹے انجن چلا دیے تھے۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ ایک انجن معمولی رفتار سے خلائی جہاز کو آگے لے جا رہا تھا اور 2 انجن پوری رفتار سے اسے پیچھے کی طرف کھینچ رہے تھے، جس کی وجہ سے جہاز دھیمی اور نپی تولی رفتار کے ساتھ سیارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیارے کی گولائی اب انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے پہاڑوں اور جنگلوں سے بڑی ہوئی زمین چپٹی سی۔ جہاز دھیمی اور نپی تولی رفتار کے ساتھ سیارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیارے کی گولائی اب انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے پہاڑوں اور جنگلوں سے بڑی ہوئی زمین چپٹی لگنے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلائی جہاز اب سیارے کی زمین کے بہت قریب آ چکا تھا۔ شکاری نے سکرین پر ایک طرف اشارہ کیا، کیٹی ہم خلائی جہاز کو اس جگہ اتاریں گے جہاں ایک تکونہ مینار نظر آتا ہے۔ یہ واچ ٹاور ہے، یہاں میرے باپ اچھال کی سپاہی پہرا دیتے ہیں۔ امبر نے پوچھا، کیا تمہارے سیارے پر بھی کسی دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا ہے؟ شکاری بولی، ہمارے جنگلوں میں ایک خلائی قبیلہ رہتا ہے۔ یہ لوگ بڑے وحشی اور خونخوار ہیں، ان کی خوراک نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ کبھی چوری چھپے ہمارے علاقوں میں گھس کر نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر انہیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ ناگ نے پوچھا، کیا تمہارے والد اچھال ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ آخر وہ اس سیارے کے حکمران ہیں، ان کی فوج بھی ہوگی، خلائی سپاہی بھی ہوں گے، اور اس خلائی قبیلے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کیٹی نے کہا، میں بھی یہی پوچھنے والی تھی تم سے شکاری، یہ تو ظلم ہے کہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ۔ شکاری نے آہ بھر کے کہا، بس میرے باپ میں یہی ایک کمزوری ہے کہ وہ بے حد رحم دل ہے اور اس نے حکم دے رکھا ہے
کہ اس ملک میں کسی جانور کو بھی ہلاک نہ کیا جائے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ خلائی قبیلے کے آدم خوروں کو زندہ گرفتار کر کر قید میں ڈال دیا جائے، مگر یہ لوگ قید سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیٹی کی آواز بلند ہوئی، جہاز لینڈ کرنے والا ہے، اپنی اپنی جگہوں پر ہوشیار ہو کر بیٹھ جاؤ۔ خلائی جہاز کا اگلا انجن اور پچھلے دونوں انجن بند کر دیے گئے تھے، صرف ایک منی انجن چل رہا تھا جو جہاز کو سیارے کی زمین کی کشش کے مقابلے میں پورے حساب سے اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس سے زمین کی کشش نارمل ہو گئی اور جہاز آہستہ آہستہ سیارہ سیناتھون کی زمین پر واچ ٹاور کے قریب بڑے سکون کے ساتھ اتر گیا۔ جہاز کے تمام انجن اور کمپیوٹر وغیرہ بند کر دیے گئے تھے، بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ امبر ناگ اور کیٹی شیشے میں سے نیچے دیکھنے لگے۔ شیکالی، اس تمہارے سیارے کی فضا تو بالکل ہماری زمین کی طرح کی لگتی ہے، یہاں درخت بھی ہیں مگر ان کے پتے نوکیلے ہیں۔ شیکالی نے کہا، ناگ بھائی، ہمارا سیارہ اپنے سورج سے بالکل اتنے ہی فاصلے پر خلا میں ہے جتنے فاصلے پر سورج سے آپ کی زمین واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کی زمین ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ سیارے کی گردش بھی اتنی ہی ہے، جس کی وجہ یہاں دباؤ بھی آپ کی زمین کے برابر ہے۔ امبر نے کہا، وہ تو تمہاری شکل دیکھ کر ہی ظاہر ہوتا ہے، تمہاری شکل اور ہماری زمین کی عورتوں کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناگ بولا، یہ تمہارے واچ ٹاور پر مجھے کوئی خلائی سپاہی نظر نہیں آ رہا۔ شیکالی نے خلائی جہاز کے دروازے والا بٹن دباتے ہوئے کہا، سپاہی واچ ٹاور کے اندر ہوں گے۔ بٹن دبانے سے جہاز کا بے حد مضبوط فولاد کا دروازہ اپنے آپ پیچھے ہٹ گیا۔ امبر ناگ اور کیٹی نے بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر کو سانس لیا۔ ہوا میں آکسیجن کافی مقدار میں تھی، دباؤ بھی نارمل تھا۔ شیکالی نے ہنس کر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے سیارے کی فضا بالکل آپ کی زمین جیسی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ خلائی جہاز کی سیڑھی سے نیچے اتر گئے۔ سیارے کی زمین نرم اور بڑبڑی نہیں بلکہ سخت تھی۔ زمین پر سوکھی ہوئی زرد گھاس اگی ہوئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر فولاد کی دیوار والا ایک واچ ٹاور بنا ہوا تھا، 6-7 منزلہ تھی۔ اس واچ ٹاور کی پہلی منزل میں ایک فولادی دروازہ تھا اور پھر ہر منزل میں ایک تکونی کھڑکی بنی تھی۔ شیکالی واچ ٹاور کی طرف چلتے ہوئے بولی، یہاں سے میں اپنے والد کو سگنل دیتی ہوں کہ میں پہنچ گئی ہوں۔ ناگ، امبر اور کیٹی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کیٹی نے ادھر ادھر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، شیکالی، لگتا ہے تمہارے والد کا یہ سیارہ اتنا ماڈرن نہیں ہے۔ امبر بولا، ہاں، مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ سائنس میں آپ لوگوں نے زیادہ ترقی نہیں کی ہے، ورنہ تم خلائی جہاز میں اپنے والد اچھال کو سگنل دے سکتی تھی۔ شیکالی مسکرانے لگی، امبر بھائی، ایک زمانہ تھا کہ یہ سیارہ خلائی سائنس میں ہمارے نظام شمسی کے تمام سیاروں سے آگے تھا، لیکن پھر اس ترقی کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی اور سیارے کی ساری تہذیب تباہ و برباد ہو گئی۔ میرا باپ ان دنوں چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ بڑا ہوا تو اس نے ایک ملک پر قبضہ کر کر ملک کے لوگوں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی۔ اب ہمارے سیارے پر کوئی خلائی بم نہیں ہے، معمولی خلائی بندوقیں اور گنیں ہیں۔ میرا والد اور اس کے ساتھی مشیر بڑی سادگی سے رہتے ہیں، تم خود چل کر دیکھ لو گے۔ ناگ بولا، مگر ایسا کیوں ہے؟ تمہیں تو سائنس میں ترقی کرنی چاہیے۔ شیکالی نے کہا، ناگ بھائی، تم نے اپنی زمین کا انجام دیکھ لیا ہے، خلائی سائنس کی ترقی کا انجام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے باقی باتیں کرتے ہوئے وہ واچ ٹاور کے پاس پہنچ گئے۔ شیکالی نے واچ ٹاور کی پہلی منزل والے فولادی دروازے کے پاس پہنچ کر دیوار میں لگا ایک بٹن دبا دیا، دروازہ کھل گیا۔ شیکالی نے آواز دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ واچ ٹاور کی ڈیوری میں ٹیلی فون لگا تھا۔ شیکالی نے اوپر والی منزل میں فون کیا، اوپر گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ کیا یہ لوگ سو گئے ہیں؟ شیکالی نے اپنے آپ سے کہا۔
امبر ناگ اور کیٹی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ یہ چاروں ایک لفٹ میں بیٹھ کر دوسری منزل پر آ گئے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو شکاری ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے سامنے تو کونے کمرے میں 3 پہرے دار سپاہیوں کی لاشیں اس طرح سے فرش پر اوندھی پڑی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے تھے۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ شکاری نے گھبرا کر کہا۔ امبر ناگ کیٹی بھی فکر مند ہو گئے۔ وہ تیسری منزل میں گئے، وہاں بھی 3 سپاہیوں کی ہاتھ پاؤں کٹی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ اس طرح سے چوتھی منزل کے سپاہی بھی ہلاک کیے جا چکے تھے۔ ان کی کھلائی گنیں غائب تھیں۔ امبر نے کہا، انہیں کون قتل کر گیا؟ شکالی بولی، یہ اسی دشمن کھلائی قبیلے کا کام ہے۔ کیٹی نے کہا، شہر میں چل کر دیکھو وہاں کیا پوزیشن ہے۔ ناگ نے کہا، تمہیں سب سے پہلے اپنے باپ کے محل میں جا کر ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ کھلائی قبیلے نے کب حملہ کیا تھا۔ شکالی جلدی سے بولی، میں والد صاحب کو فون کرتی ہوں۔ شکالی نے اسی وقت اپنے باپ کے محل کا نمبر ملایا۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیٹی نے بےتابی سے پوچھا، ادھر سے کوئی نہیں بول رہا کیا؟ نہیں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ شکالی نے پریشانی کے عالم میں اپنے والد اور چھال کے بڑے مشیر کو فون کیا۔ اس کی طرف سے بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو شکالی کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی انہونی بات ہو گئی ہے۔ میرا باپ اور اس کا مشیر ہمیشہ اپنے فون کے پاس رہتے ہیں۔ کیٹی کہنے لگی، ہمیں تمہارے باپ کے محل کی طرف چلنا چاہیے۔ امبر ناگ، کیٹی اور شکالی واچ ٹاور سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ امبر نے دیکھا کہ شہر زمین کے کسی پرانے زمانے کے ملک کی یاد دلا رہا تھا۔ سڑکیں پکی تھی، مکان پتھروں کے بنے تھے، سادہ تھے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ شہر میں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ امبر اور شکالی بھاگ کر ایک مکان میں گئے۔ کیٹی اور ناگ سامنے والے مکان میں چلے گئے۔ دونوں نے دیکھا کہ مکانوں میں مردوں اور بوڑھی عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ جوان لڑکیوں کی ایک بھی لاش نہیں تھی۔ شکالی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، یہ کھلائی قبیلے کا حملہ ہے۔ وہ آدمی اور عورتوں کو مار کر جوان لڑکیوں کو کھانے کے لیے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہم تیز تیز چلتے شکالی کے ساتھ اس کے باپ کے محل میں پہنچے۔ یہ محل پرانے بغداد کے بادشاہوں کی یاد دلاتا تھا۔ اونچا حویلی جیسا دروازہ تھا جس کے اندر کھلائی گاڑیاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان سب کے پاؤں اور ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے۔ شکالی پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے محل میں گئی۔ کیٹی امبر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ناگ چونکہ بوڑھا تھا اسی لیے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ شکالی کے باپ اور چھال کا سارا محل خالی پڑا تھا۔ اس کے باپ کا بستر لگا تھا، مگر نہ تو وہ خود وہاں پر تھا اور نہ اس کا برا مشیر وہاں پر تھا۔ شکالی کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ اس کی کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھے۔ محل کے برآمدوں میں دوسری راہداریوں میں انہیں پہرے داروں، سپاہیوں اور محافظوں کی لاشیں پڑی دکھائی دی۔ ناگ نے قریب آتے ہوئے کہا، یہ تو شہر پر زبردست حملہ کیا گیا ہے۔ کھلائی قبیلے نے شہر کی ساری آبادی کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ کیٹی بولی، اور شہر کی ساری جوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ شکالی اپنے باپ کے محل کے اوپر آ گئی۔ اوپر جو پہرے دار ہوا کرتے تھے وہ بھی مار دیے گئے تھے۔ سارے محل میں ایک بھی آدمی زندہ نہیں تھا۔ بوڑھی عورتوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہاں بھی کوئی جوان لڑکی موجود نہیں تھی۔ امبر نے شکالی سے سوال کیا، یہ تمہارا دشمن کھلائی قبیلہ کس جگہ آباد ہے؟ شکالی صورتحال سے پہلے تو بہت پریشان تھی، مگر چونکہ وہ ایک کھلائی لڑکی تھی اسی لیے اس نے تو بہت جلد اپنے غم اور پریشانی پر قابو پا لیا۔ اب اس دردناک واقعے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے امبر کے سوال کے جواب میں کہا، آدم خور بل کے لڑکی خور کھلائی قبیلہ جھیل کے پار اونچے پہاڑ کی دوسری جانب ایک بہت بڑے قلعے میں رہتا ہے۔
جس کو چاروں طرف سے اتنی بڑی اور اونچی اونچی سیدھی کی گئی چٹانوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے اندر کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیٹی نے پوچھا، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر، بمبار جہاز، ٹینک، خلائی بم وغیرہ نہیں ہے؟ شکالی نے کہا، میں نے کہا نا، یہ سب کچھ ہمارے سیارے پر موجود ہے۔ ہم سائنس میں بہت ترقی کر چکے تھے، مگر دوسرے سیارے کے ایٹمی حملے کے بعد یہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر جب میرے باپ نے حکومت سنبھالی تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم صرف خلائی گنوں اور سڑک پر چلنے والی گاڑیوں تک ہی سائنس میں ترقی کریں گے اور سادہ زندگی بسر کریں گے۔ ہم کوئی ایٹم بم اور ایٹمی جہاز یا اسلحہ تیار نہیں کریں گے۔ ناگ بولا، یہی تمہارے باپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شکالی نے کہا، میرے باپ نے تو کوئی فوج بھی نہیں بنائی ہوئی تھی، بس معمولی پہرے دار تھے جو شاہی محل اور شہر کے دروازے کی حفاظت کرتے تھے۔ کبھی کبھی خلائی قبیلے والی لڑکیوں کو اٹھانے آتے تو یہ پہرے دار انہیں مار بھگاتے تھے۔ کیٹی کہنے لگی، یہ تو سارے کا سارا شہر تباہ ہو گیا، کوئی بھی انسان زندہ نہیں ہے۔ امبر بولا، مگر شکالی، تمہارے باپ اچھال اور اس کے مشیر کی لاشیں کہیں نہیں ملی، یہ کیا بات ہے؟ شکالی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو یہاں تو خلائی قبیلے والے اغوا کر لے گئے ہیں، یا وہ اپنے مشیر کے ساتھ پہاڑی جنگلوں میں کہیں جا کر چھپ گیا ہے۔ ناگ نے کہا، تو پھر انہیں جنگلوں میں جا کر تلاش کرنا چاہیے۔ شکالی بولی، اس میں ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے۔ اس وقت خلائی قبیلے والے فاتح ہیں، وہ جنگلوں میں خلائی گنیں لیے دندناتے پھر رہے ہوں گے، وہ ہم پر پیچھے سے یا کسی درخت یا چٹان کے اوپر سے وار کر سکتے ہیں۔ کیٹی نہ صحیح، مگر میں اور ناگ تو ہلاک ہو سکتے ہیں۔ امبر نے کہا، تو پھر کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے؟ کیٹی کہنے لگی، ہمیں شکالی کے باپ کا بھی کھوج لگانا ہے اور ان لڑکیوں کو بھی موت کے منہ سے بچانا ہے جن کو آدم خور خلائی قبیلے کے لوگ ہڑپ کرنے کے لیے اغوا کر لے گئے ہیں۔ شکالی نے کیٹی کے اس مشورے کو پسند کیا۔ ناگ بولا، اس سلسلے میں ہم فرعون مصر کی ممی کو بھول گئے ہیں، وہ ہمیں غیب کی باتیں بتا دیا کرتی ہے، کیوں نہ اس سے جا کر پوچھا جائے کہ شکالی کا باپ کہاں ہوگا اور بے گناہ لڑکیاں کہاں ہوں گی۔ امبر، ناگ اور کیٹی نے اس تجویز کو پسند کیا اور وہ ایک موٹر کار جیسی بند خلائی گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے راکٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ خلائی جہاز سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے سے آگ کے شعلے اور دھواں بلند ہوتا دیکھا۔ کیٹی نے فوراً گھبرا کر کہا، اوفو، لگتا ہے ہمارے خلائی جہاز کو آگ لگا دی گئی ہے۔ کیٹی کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ جب وہ خلائی جہاز کے قریب پہنچے تو دیکھا سارے کا سارا جہاز آگ کے شعلوں میں لپٹا درادر جل رہا تھا۔ ناگ نے افسوس کے ساتھ کہا، بڑے دکھ کی بات ہے کہ فرعون مصر کی ممی کو ہم جہاز سے باہر نہ نکال سکے۔ امبر گاڑی سے نکل کر اپنے جہاز کو جلتے دیکھ رہا تھا، بولا، فرعون مصر کی ممی تو جل کر راکھ ہو چکی ہوگی۔ کیٹی کہنے لگی، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم یہاں پہلے اس سیارے پر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے شکالی سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسا خلائی جہاز نہیں ہے کہ جس کی مدد سے وہ وقت آنے پر اس سیارے سے پرواز کر کر کسی دوسرے سیارے پر چلے جائے۔ شکالی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم نے ایسا کوئی خلائی جہاز نہیں بنایا۔ ناگ گہرا سانس بھر کر بولا، یہ تم لوگوں کی بھول تھی۔ اگر تم لوگوں نے خلائی سائنس میں ترقی کی ہوتی اور اچھے سے اچھا سائنسی اسلحہ تیار کیا ہوتا تو آج تمہارے ملک پر یہ تباہی نہ آتی۔ امبر نے کہا، پرامن زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے تیار رہیں، آپ کے پاس دشمن سے زیادہ بہتر اسلحہ ہو۔ کیٹی ٹہلنے لگی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیا خلائی جہاز کیسے تیار کریں گے؟ امبر نے کہا، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ہمیں اس شہر کی اغوا کی ہوئی بے گناہ لڑکیوں شکالی کے باپ کی جان بچانی ہوگی۔ ناگ بولا، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پروگرام بنانا ہوگا۔ جھیل پار، پہاڑوں کے پار، چٹانی قلعے میں اگر ہم داخل ہو بھی گئے تو ہمیں لڑکیوں کو زندہ نکال لانے کے لیے
بڑی عقل مندی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آدم خور خلائی قبیلے کے لوگ ہمیں ہلاکناک بھی کر سکے تب بھی وہ ان لڑکیوں کو ضرور قتل کر ڈالیں گے جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں۔ ناگ کی بات غور کرنے کے قابل تھی۔ امبر کہنے لگا، اور ناگ بھائی، بات تو تم نے بھی ٹھیک کی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، تم شاید اس مشن میں ہماری مدد کر سکو۔ ناگ نے سر جھکا لیا اور بولا، میں کوشش کروں گا، بہرحال میں آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا۔ امبر